बिजली के सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम का 300 यूनिट पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। बिजली के 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लागू नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने पहले 200 यूनिट तक रिलीफ दिया था, जिसे बढ़ाकर 300 यूनिट तक किया जा रहा है। हुकूमत ने गरीबों पर एक और बोझ डाल दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे लीटर महंगा, नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 99 पैसे, मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 9 रुपये 79 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। आम शहरी भी फट पड़े, कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में गुजारा कैसे करें। बंदा काम नहीं कर रहा, जिसकी दिहाड़ी बाहर मजदूरी करता है, लगती नहीं है, तो मुझे बताए वो कहाँ से आएगा पेट्रोल डलवा के अपना काम ढूंढेगा। हमारे मुल्क में ये क़यामत ही आ गई है। महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, इनको गरीबों का साहस ही नहीं है। गरीब आदमी जिसके सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, जो गुर्बत की जो इंतहाई लकीर से ज़िंदगी गुजार रहा है, वो कैसे मैनेज करे। सैलाबी सूरत हाल में विफाक का बड़ा फैसला। प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्स और ड्यूटी खत्म। ताजरों के लिए 31 दिसंबर तक छूट। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों को बैक एयर लग गया। ओपन मार्केट में प्याज 150, टमाटर 140, बंद गोभी 200 रुपये किलो में फरोख्त। शिमला मिर्च, शलजम, करेले की कीमत में भी कमी वाक़ हुई। डेंगू और कोरोना के ताबड़तोड़ वार। मार्केट से पैरासीटामोल, कालपोल, पैनाडोल टैबलेट और सिरप गायब। इंटेमिजोल, डोपालेक्स समेत मुतअद्दिद अद्वियात दस्तयाब नहीं। शहरी नज़ला, जुकाम, बुखार की अद्वियात के लिए भी ख्वार हो रहे हैं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जनरल अस्पताल धोबी घाट बन गया। हेडमास्टर मोहम्मद यूसुफ घर के कालीन स्कूल में धुलवाने लगे। स्कूल की दीवारों पर सूखने के लिए लटका दिए। बच्चों से स्कूल की सफाई और बेंच उठवाने का काम भी लिया जाता है। आधी तनख्वाह के एवज पेशतर असातिज़ा दौरान ड्यूटी गायब रहने लगे। सीईओ एजुकेशन कहते हैं कि इंक्वायरी के बाद हेड टीचर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इल्म के मैदान में लाहौर सबसे पीछे। मैट्रिक के नताइज ने ढोल का पोल खोल दिया। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स के नताइज में लाहौर सबसे पीछे रहा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल मालिकान की कारकर्दगी भी सामने आ गई। बेहतरीन नताइज में डीजी खान बोर्ड सरे फहरिस्त, नतीजा 77% रहा। वज़ीर आला ने गुजरात के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। 5 अरब 32 करोड़ 45 लाख की स्कीमें बजट में शामिल। गुजरात में 38 स्कीमें रवां साल मुकम्मल होंगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट से फंड मंजूर। 28 स्कीमें महकमे तामीरात और मवासलात, 10 स्कीमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मुकम्मल करेगा। शहर के 15 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील। मोहम्मद रफीक रंगमहल, मोहम्मद रमजान यकीगेट और नदीम खालिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हेड तायुनात। मोहम्मद कामरान नौलखा, मोहम्मद सिद्दीक मस्तिगेट, अरबाब असलम नसीराबाद तायुनात। आसिफ मनसब लोहारी गेट, अली रजा मुस्तफाबाद का चार्ज संभालेंगे। बिजली बिलों की दुरुस्तगी में खुर्द-बुर्द का केस। लेस्को बागबानपुरा डिवीजन के एक्सीएन समेत दीगर ऑफिसर बरी। एक्सीएन रबिया, रेवेन्यू ऑफिसर अब्दुल जब्बार, कमर्शियल असिस्टेंट मोहम्मद इमरान शामिल। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तीनों के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल। मालिक नदीम ज़िया की 2 रेफरेंसेज में 7 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। नदीम ज़िया पर आशियाना इकबाल केस में अपने भाई शहजादा शफीक की मुआवनत का भी इल्ज़ाम है। नैब मुल्ज़मान की रिहाई से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने 4 मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़म आसिफ जावेद, उमर हयात, मोहम्मद रमजान। इम्तियाज़ को 5-5 लाख के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्ज़म 14 माह के बाद रिहाई का हुक्म सुनकर आबदीदा हो गए। हंजरवाल पुलिस की हिरासत में मुल्ज़म जामबहक नवीद की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मरने वाले के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। मौत की वजूहात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाज़ेह होगी।
اجمل الیکٹرانک ہال روڈ کے خلاف ڈگری جاری، درخواست گزار کو LED واپس کرنے کا حکم، 15,000 روپے ہرجانہ بھی بھرنا ہوگا۔ وقاص شاہ نے دعویٰ دائر کیا، صارف عدالت کے جج عدنان مشتاق نے فیصلہ سنایا۔ آئیں سیلاب زدگان کی مدد کریں، سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے امدادی کیمپ قائم، لاہوریوں کی کثیر تعداد اشیاء ضروریہ کیمپ میں جمع کرا رہی ہے۔ آپ بھی لائیں آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں اور خشک میوہ، ہم پہنچائیں گے پاک فوج کی مدد سے متاثرین تک ذمہ داری کے ساتھ۔ تاجر، ڈاکٹر اور وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنیں، گرم کپڑے، کمبل، خیمے، جوتے، جو کچھ ہو سکے جمع کرائیں۔ امدادی کارروائیوں کے لیے سٹی 42 کی بھی کاوش، جنوبی پنجاب اندرون سندھ میں کوریج اور امدادی ٹیمیں بھجوا دی گئی۔ روزانہ 10,000 افراد کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی متاثرین کی مدد کے لیے موجود۔ سیلاب زدگان کی مدد، مجتبیٰ شجاع الرحمان کے آفس کپ سٹور میں کیمپ قائم۔ سنگھ پورہ GT روڈ پر علی پرویز ملک، عمران نذیر، چودھری شہباز نے کیمپ لگایا۔ لیگی MPA غزالی سلیم اور رمضان صدیق بھٹی کا 1 ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان۔ سہیل ضیاء بٹ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں سیلاب زدگان کا ساتھ دینا ہوگا۔ سیلاب زدگان کے لیے امدادی قافلوں کی روانگی کا سلسلہ جاری، DC محمد علی نے 6 ٹرک روانہ کیے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے 22.5 لاکھ عطیہ دیا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے سیلاب متاثرین کے لیے 15 ٹن امدادی سامان کی کھیپ بھجوا دی۔ متاثرین کی مدد کے لیے میڈیکل ٹیم بھی ہمراہ گئی۔ نیمن ٹرسٹ کے نوجوان راجن پور روجان میں خیمہ بستی آباد کریں گے۔ منہاج القرآن انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے موبائل ہسپتال وین روانہ کر دی۔ سفارشی SHOs کی بھرمار، کوئی سیاستدان کا چہیتا تو کوئی بڑے بااثر آفیسر کا منظور نظر ہے۔ CCPO کی زیر صدارت کرائم میٹنگ میں نشاندہی، غلام محمود ڈوگر نے سفارشی SHOs کو واچ لسٹ پر رکھ لیا۔ سفارشی افسران کی کارکردگی مانیٹر کرنے کا فیصلہ۔ ویلفیئر کے دعوے دار پولیس آفیسر شہداء کی فیملیز کو بھول گئے۔ IG پنجاب نے تاحال پینشن میں 4 گنا اضافے کی سمری نہیں بھجوائی۔ سابق IG نے شہداء کے 2 بچوں کی بھرتی کے لیے بھی سمری نہیں بھیجی۔ سیف سٹیز اتھارٹی میں تعینات DSP کا تبادلہ، منصور الحسن کے اعزاز میں الوداعی تقریب، چیف آپریٹنگ آفیسر کامران خان نے اعزازی شیلڈ اور تحائف دیے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے لیگی رہنماؤں کی ملاقات، خواجہ عمران نذیر، سنبل ملک، کنول پرویز کی سیلاب کی صورتحال اور ویمن امپاورمنٹ پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین کی ملاقات، سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ چینی کونسل جنرل کا متاثرین کی بحالی کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان، طلباء کے لیے کونسل جنرل اسکالرشپ دینے کا وعدہ۔ وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال سے MD واسا غفران احمد کی ملاقات، سیلاب زدگان کے لیے 1 کروڑ 10 لاکھ کا چیک دیا۔ صوبائی وزیر سے عوامی یوتھ ونگ کے وفد کی بھی ملاقات، شکیل بلوچ، مالک عابد اور وقاص ریاض، حافظ حمزہ شامل۔ ادھر وزیر خزانہ محسن خان لغاری سے کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کی ملاقات، ناجی بن ہینسن کی تعاون کی یقین دہانی، سردار حسنین بہادر دریشک بھی موجود تھے۔ CEO LWMC کا آؤٹ فال ورکشاپس کا دورہ، غیر حاضری پر ورکشاپ ڈپٹی مینیجر فلیٹ نعمان کو وارننگ، ناقص کارکردگی پر مینیجر رانا معاذ کو وضاحتی نوٹس جاری۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ریسرچ بورڈ کا اجلاس، پروفیسر SN راٹھور نے صدارت کی۔ ڈاکٹر آصف نوید کو ہیماٹولوجی میں اور ڈاکٹر انصار رابعہ کو اناٹومی میں PhD کی ڈگری دینے کی سفارش۔ گریجویٹ پروگرامز کے طلباء کے 100 تحقیقی خاکہ جات کا جائزہ لیا گیا۔
محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں اجلاس، اسپیشل سیکریٹری ڈیولپمنٹ فاطمہ شیخ، سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ارشاد احمد کی شرکت، سیکریٹری CNW مجاہد شیر دل کی زیر تعمیر ہسپتالوں کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں پر بریفنگ۔ سینئر لیب سٹاف ٹریننگ کورسز مکمل، مختلف ہسپتالوں کے 45 سٹاف ممبرز کی شرکت، بائیو میڈیکل، سینئر میڈیکل ٹیکنالوجسٹ، بائیو سیفٹی، بائیو سیکیورٹی اور رسک مینجمنٹ کی تربیت دی گئی، چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ IPH خالد مقبول کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس، دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ سے متعلق بریفنگ، افسران کو شہر میں خستہ حال عمارتوں کی فہرست تیار کرنے کی ہدایت۔ اسلامیہ گریجویٹ کالج فار ویمن کوپر روڈ کا 65واں کانوکیشن، 515 طالبات میں ڈگریاں تقسیم، 12 طالبات کو گولڈ میڈل، 62 طالبات کو رول آف آنر سے نوازا گیا۔ تقریب میں چیئرمین HEC ڈاکٹر شاہد منیر، پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا، پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ ناز اور فیکلٹی ممبران کی جانب سے شرکت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قاسم ضیاء اور نائب صدر لاہور اشرف خان نے ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کیا۔ صدر چیمبر میاں نعمان کبیر اور دیگر عہدیداران سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر طارق نظامی اور منظور بھٹی بھی موجود تھے۔ لاہور چیمبر کا انتخابی دنگل، فاؤنڈرز گروپ نے صدارت کے لیے کاشف انور کا نام فائنل کر لیا۔ سینئر نائب صدر کے لیے امیدواروں کے نام کا انتخاب ہونا باقی۔ عدنان بٹ، خامس سعید بٹ، ظفر محمود اور دیگر امیدوار میدان میں ہیں۔ لاہور چیمبر کا الیکشن 26 اور 27 سپتمبر کو ہوگا۔ وائس چیئرمین LDA نعیم الحق کا گجرپورہ اسکیم اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اسپورٹس کمپلیکس میں بیڈمنٹن کورٹ، سکواش کورٹ کی سہولتیں میسر ہوگی۔ 2000 شہری صحت مندانہ سرگرمیوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پولیس میں بہترین کارکردگی پر 6 اہلکاروں کے لیے انعامات اور تعریفی اسناد، ASI حافظ محمد رمضان، کانسٹیبل شکیل احمد، رضوان حیدر، محمد عاطف شہزاد شامل۔ DIG آپریشنز افضل کوثر نے امیر کمل اور کاشف علی کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر محمد اکرم شاہ کی یاد میں تعزیتی تقریب، مرحوم کے علم کے میدان میں خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وائس چانسلر نیاز احمد اختر، قونصل جنرل ایران رضا ناظری، ڈاکٹر سلیم اظہر، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی شرکت۔ ڈاکٹر عرفان انور کے صاحبزادے علی عرفان کی نماز جنازہ ادا، چیف جسٹس پاکستان عطا عمر بندیال، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کی شرکت۔ نماز جنازہ میں چیف جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسا، خورشید قصوری، ولید اقبال، حامد زمان سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ نازٹون میں PTI ویمن ونگ کے تحت صفائی مہم، اداکارہ لیلا، فیشن ڈیزائنر ٹیمی رائے نے جھاڑو لگایا۔ اقدام کا مقصد شہریوں کو اپنے گلی محلے صاف رکھنے کا درس دینا تھا۔ وزیر کھیل پنجاب تیمور مسعود سے ایتھلیٹ شجر عباس کی ملاقات، شجر عباس نے مستقبل کے لیے تیاریوں کا بتایا۔